نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین، ایک اہم موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ آج اس وقت دنیا کا بین الاقوامی منظرنامہ تبدیلی کے جن مراحل سے گزر رہا ہے اور دنیا کے دو عالمی نظام انسانیت کے مسائل حل کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ سرمایہ دار دنیا میں ایک بھوچال مچا ہوا ہے، اس کی طاقت، قوت، اس کی سیادت و سیاست خلیج فارس میں غرق ہو چکی ہے۔ اس کی اجتماعی طاقت و قوت بکھرتی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر دو طاقتیں پوری دنیا پر تسلط کے حوالے سے انتہائی محدود دائرے میں وہ اپنے داخلی نظام اور داخلی مسائل میں الجھی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں اسکول آف تھاٹ، کیپٹلزم ہو یا سوشلزم، ان کے ماننے والے اپنے اپنے داخلی بحرانوں اور اپنی اپنی ڈیولپمنٹ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے۔ اس بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام پر ایمان لانے والی مسلمان جماعت جو پوری دنیا کی 8 ارب آبادی میں کوئی 2.5-3 ارب کے قریب موجود ہے، اور وہ پورے مشرق وسطیٰ اور شمال مغربی ہند میں بکھری ہوئی۔ مشرق وسطیٰ ہمیشہ سے مسلمانوں کا مرکز رہا ہے۔ پورا جزیرۃ العرب، افریقہ کے ساحلی علاقے، بلاد الشام اور اس سے گرد و نواح، اس ملکوں میں بسنے والے مسلمان ہیں، اور ہندوستان میں شمال مغربی ہند، جس کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کی صورت میں موجود ہے، اور اس شمال مغربی ہند میں ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے عالمی منظرنامے میں جہاں دونوں نظام حیات صید ضبو کی حالت میں، شکست خوردگی میں مبتلا ہے، ہچکچاہٹ میں، داخلی تضادات کا شکار ہے،
سرمایہ داری نظام کا الجھاؤ اور اس کے داخلی تضادات خود اس کی موت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ دنیا کے 194 ملکوں میں تقریباً 160 ممالک سرمایہ داری نظام کے تحت ہچکولے کھا رہے ہیں، اور جو چند ممالک سوشلزم اور کمیونزم کے اساس پر موجود ہیں، انہیں بھی اپنی بقا کے لیے یورپ میں بھی اور ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھی عالمی طاقتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کی ضرورت پیش آئی ہے۔ آج امریکی صدر چین پہنچ رہا ہے، روسی صدر سے امریکہ کی ملاقات الاسکا میں ہو چکی ہے۔ دنیا کے بدلتے منظرنامے میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری؟ کیا ہم سرمایہ دارانہ بلاک میں 300 سال سے ان کے غلام رہ کر ترقی کی منازل طے کر پائے ہیں، یا تنزل اور زوال کی حالت میں رہے؟ سرمایہ داری نظام کے انتداب کے نتیجے میں آج پورا مشرق وسطیٰ سلگ رہا ہے۔ مسلمان معاشرے زوال سے دوچار ہے۔ ہمارا ملک جو امریکہ کے اشارے پر برطانیہ نے تقسیم کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا، آج اپنے وجود کے حوالے سے، اپنی شناخت کے حوالے سے امریکہ کے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ خود بھی ڈگمگاہٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی اپنی معیشت لڑکھڑا رہی ہے۔ بھوک و افلاس اور مہنگائی نے اس خطے کے لیے، یہاں کے بسنے والے باسیوں کے لیے ایک بحران کی کیفیت پیدا کی۔ بحران کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ جو ملک براہ راست جنگ میں الجھا ہوا ہے، خلیج فارس کا، وہ تو اپنے شہریوں کو مہنگائی سے دور رکھتے ہوئے خود مختاری کی بنیاد پر تمام انسانوں جو اپنے ملک میں موجود ہیں ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اور جو جنگ سے بہت دور اور بظاہر دو ملکوں کے درمیان مذاکرات کار ہے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کی لہر اپنے 25 کروڑ انسانوں پر مسلط کرتا جا رہا ہے۔ تیل اور پیٹرول کا بحران، جبکہ ان کی جڑ میں سستا ترین تیل موجود ایران میں، لیکن انہیں امریکہ سے بحری جہازوں میں بھر کر تیل منگانا ہے، مجبور ہے۔ انہیں دیگر خلیجی ملکوں سے تیل لینا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں سیاست، معیشت، سماج ایک بحران سے دوچار۔ جنگ خلیج فارس میں ہو رہی ہے، اور یہاں کے عوام جنگ کی اس تباہ کاریوں سے متاثر ہے، اپنے وجود کے بارے میں خطرناک حد تک مایوسی سے دوچار، ہر آدمی پریشان۔ غربت و افلاس ڈیرے ڈالے ہوئے، مہنگائی چیختی چنگھاڑتی یہاں کے انسانوں کو نگل رہی ہے، سیاسی ذلت کا حال یہ ہے کہ پارلیمنٹ مفلوج، عدلیہ غلام، کی بیوروکریسی اعلی کار، افسران ذاتی عیاشیوں میں مبتلا، اور یہاں کے ہر شعبے کے مافیاز عوام کو نوچنے پر لگے ہوئے۔ مسلم ملک اسلام کو دیس نکالا دیا ہوا ہے، سرمایہ داری نظام کا شیطانی ننگا ناچ ہمارے ملک کے عوام پر
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا تھا کہ اگر تم سرمایہ داری نظام کے تحت آزادی اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سرمایہ داری نظام کی سفاکیت تمہیں اپنے آگے ترقی کے منازل طے کرنے تو کیا دیں گے، اپنے برابر بھی نہیں آنے دیں، تمہیں ذلیل اور رسوا رکھیں۔ تم اس وقت تک اپنے ملک کی آزادی، معاشی خوشحالی اور ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے جب تک کہ قومی خود مختاری کی اساس پر، آزادی کی اساس پر، آزادانہ طور پر اپنے فکر و نظریے، اپنی تعلیمات کی اساس پر اپنا خود مختار سیاسی نظام، خود مختار اقتصادی اور معاشی نظام، سماجی تعلقات کا آئینی فریم ورک اپنا خود تیار نہیں کیا، اور اس کا بنیادی منبع شمال مغربی ہند کے مسلمانوں اور مشرق وسطیٰ اور جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کے لیے واضح طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم، انبیاء کی سرزمین ہے مشرق وسطیٰ، بلاد الشام، بلاد العرب، ابراہیم علیہ السلام کی جولان گاہ ہے۔ ایک بیٹا انہوں نے بیت المقدس میں اور ایک بیٹا بیت اللہ الحرام میں، اسحاق و اسماعیل، اور اس پورے علاقے میں ابراہیم کے قدموں کی چاپ تاریخ ہمیں سناتی ہے۔ جزیرۃ العرب کے اس صحرا کو ابراہیم کے قدموں نے ناپا ہے، قربانیاں دی ہیں، انسانیت کے لیے قربانی کے اثرات اس مشرق وسطیٰ پر ہیں جہاں ابراہیمی تعلیمات کی اساس پر انسانیت کی بین الاقوامی ترقی کے قواعد و ضوابط ڈھلے ہیں، تہذیب و ثقافت پنپی ہے، قومی شعور بلند ہوا ہے، سماج بنا ہے، سیاسی ڈھانچے بنے ہیں، انتظامی اصول متعارف ہوئے ہیں، معاشی فیصلے ہوئے ہیں، انصاف کے ساتھ انسانیت کے اصول اس خطے میں ابراہیم پر نازل ہوئے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم نے پورے رکوع میں اس کا تذکرہ کیا۔ انسانی حقوق کیا ہے؟ آج انسانی حقوق کے نام پر امریکہ کے زیر سایہ بنائے ہوئے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے چارٹر میں وہ باتیں نہیں ہیں یا عملاً کرنے نہیں دی جاتی جو ابراہیم علیہ السلام پر آج سے 5-6 ہزار سال پہلے نازل ہوئی، جس کی عکاسی تورات میں ہوئی، زبور میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، اور پھر آخری کتاب مقدس قرآن حکیم میں ہوئی۔ یہ الہی احکامات انسانیت کی بقا کے لیے اور بچاؤ کے لیے تھے۔ انسانی معاشرہ کیسے باقی رہے گا، اس کی سیاسی ساخت کیسی ہوگی، معاہدات کی پاسداری کا بنیادی قانون کیا ہے، معیشت کیسے استوار ہوگی، تہذیب و کلچر کیسے پروان چڑھے گا، انسانی حقوق اصل میں ہے کیا، اور ان حقوق کو پورا کرنے کا عملی سسٹم کیا ہے، یہ ان کتب الہیہ نے انسانیت کے سامنے رکھا۔ اور صرف تصوراتی نہیں، بنی اسرائیل کی پوری تاریخ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب جن کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور کے نبی نے ہر دور کے اندر اس مشرق وسطیٰ میں ان انسانی اصولوں پر عملی نظام قائم کیا۔ وہ داؤد کی حکمرانی ہو
یا سلیمان کی، وہ یوشع بن نون کی سیاست ہو یا طالوت کی حکمرانی، پورے مشرق وسطیٰ میں بنی اسرائیل نے اس کے عملی نظام قائم کیا، اور جب بنی اسرائیل میں سکت نہیں رہی، انہوں نے اس سے انحراف کیا، تو بنی اسماعیل کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پوری دنیا انسانیت کے لیے نہ صرف ان اصولوں بلکہ اصولوں کی بنیاد پر ایک بین الاقوامی انسانی معاشرہ تشکیل دیا۔ آج اس دین کے ماننے والے دست بگریبان ہو کر اپنی اپنی جگہ پر دجالی طاقتوں کے اعلی کار بن کر اپنے اپنے خطے جلا رہے ہیں۔ ایک جزیرۃ العرب، ایک مشرق وسطیٰ، جس پر پوری حکمرانی خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، 125 سال، 600 سال خلفائے عباس کا، اور 600-700 سال خلفائے عثمان کا، ایک وحدت میں اس پورے علاقے کو پرایا ہوا ہے۔ اور نہ صرف شمالی ہند بلکہ پورا ہندوستان، جنوبی ہند، چین کا بہت سا علاقہ، وسطی ایشیائی تمام علاقے، وہ چچینیہ تک، افریقہ، بر اعظم افریقہ کے دور دراز کے علاقے، اور یورپ کے دونوں اطراف، اندلس سے لے کر قسطنطنیہ تک، جنہوں نے ایک لڑی میں پرو دیا پوری دنیا کو، انسانیت کے حقوق کا عالمی نظام قائم رکھا۔ آج مراکش سے لے کر بنگلہ دیش تک، بحر اوقیانوس سے لے کر بحر الکاہل تک، یہ مسلمان خطے آگ میں سلگ رہے ہیں۔ عالمی سامراج اور شیطان بنگلہ دیش میں کھلواڑ کرتا ہے تو مراکش میں بھی کرتا ہے، مصر میں بھی کرتا ہے، شام میں بھی کرتا ہے، لبنان کو جلاتا ہے، فلسطین کو تہس نہس کرتا ہے، جزیرۃ العرب پر آگ برساتا ہے، یمن کو، دونوں یمن کو لڑا بھڑا کر اس آبی راستے پر قبضہ کر رہا ہے جو دنیا کی شاہراہ، افریقہ کے ممالک میں، صومالیہ میں، یوگنڈا میں مسلم خطوں کو لڑا کر وہاں کے وسائل پر قابض ہے۔ تو سرمایہ داری نظام کا الو انسانیت کو اپنی گرفت میں لیا گیا۔ اس بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں شمال مغربی ہند کے اہم ملک پاکستان، مشرق وسطیٰ کے تمام جزیرۃ العرب پر مشتمل پورا خطہ، بلاد الشام اور ترکی پر مشتمل یہ پورا خطہ جو اسلام کا نام لیوا اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج جبکہ دنیا کی عالمی طاقتیں شکست خوردگی اور تغیر و تبدل کے مراحل سے گزر رہی ہیں، پرانا سامراج ٹوٹ رہا ہے امریکہ کی سربراہی میں، اور نئی طاقت ابھی وجود میں نہیں آئی، یہ وہ لمحہ موجود ہے اس بدلتے منظرنامے میں کہ وہ حقائق اور زمینی معروض کے اساس پر اپنے حقیقی مسئلے کو سمجھے اور اس کے لیے لاہ عمل اختیار کرے۔ کیا وجہ ہے کہ پورا مشرقی وسطیٰ ایک خطہ تھا، آج وہاں 20 کے قریب ملک تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزار دیے گئے۔ جزیرہ نماء عرب، جس پر ایک طرف خلیج فارس اور ایک طرف بحیرہ احمر، اس جزیرہ نماء عرب کے 14 ملک تقسیم کر کے بنا دیے گئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ یہ فجیرہ ہے، یہ شارجہ ہے، یہ ابوظہبی ہے، یہ قطر ہے،
یہ کویت ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ عمان ہے، یہ یمن ہے، یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ شام، جو دھرتی اپنے لیے ایک زمینی سطح پر وحدت لیے ہوئے ہے، تو وہ سیاسی، معاشی، سماجی طور پر ملکوں کی تقسیم کے اندر کیوں ہے؟ یہ جو لکیریں برطانیہ اور فرانس مل کر 1916 میں سائیکوٹ پائیکوٹ معاہدے کے تحت اپنے مفادات کے لیے لگائی تھی، آج مشرق وسطیٰ کے اس مسلمان کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ وہ خطہ جس پر مدینہ نے حکمرانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 خلفائے راشدین حضرت عثمان تک، وہ خطہ جس پر علی المرتضیٰ کے زمانے میں کوفہ نے حکمرانی کی، وہ خطہ جس پر دمشق میں بنو امیہ نے 100 سال حکمرانی کی، ایک یونٹی، وہ خطہ جس پر بغداد میں خلفائے بنو عباس نے حکمرانی کی، وہ خطہ جس پر قسطنطنیہ نے، استنبول نے حکمرانی کی، آج وہ جو 36 ملکوں میں تقسیم ہو کر اپنی توانائی سے محروم ہے، اپنے وسائل سے محروم ہے، عالمی سامراج ان ملکوں کا تیل اور زمینی معدنی وسائل کو چوس رہا ہے۔ جن ملکوں میں تیل، ان کی تنظیم پر حاوی اوپیک پر عالمی سامراجی طاغوتی قوت مسلط، وسائل عربوں کے، مسلمانوں کے، اور لوٹ رہا ہے سامراج، اور دوسری طرف دوسرے ممالک نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے امریکہ فارغ ہو تو ہمیں یہ وسائل ہمارے قبضے میں آئے۔ مسلمان کہاں سویا ہوا ہے؟ اس کو اپنی تاریخ یاد نہیں، اپنے خطے یاد نہیں، اپنے وسائل معلوم نہیں۔ دنیا کے 70-80% معدنی وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ وسائل اپنے عوام یا انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ان پر عالمی طاغوتی قوتوں کا تسلط ہے۔ یہ شمال مغربی ہند جس پر محمد بن قاسم، بلکہ ان سے بھی پہلے محلب بن صفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے مسلمانوں کی حکمرانی رہی، یہ پورا KP کابل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا۔ اس خطے کی قومیں اس وقت کی مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے آ کر لاہور تک کا علاقہ شمال مغربی ہند میں دین اسلام پھیلایا، اور 300-400 سال بعد محمود غزنوی نے جب 1001 میں یہاں اپنی ریاستی رٹ قائم کی، اپنا سیاسی نظام بنایا، اولیاء اللہ اور علماء ربانیین نے یہاں کی تہذیب کی صورت گری کی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کی فوج کے جھنڈا بردار، ان اولیاء اللہ نے انسانی محبت اور پیار اور رواداری کا پیغام انسانیت دیا۔ اس کی پوری تاریخ، یہ وہ صورتحال ہے کہ اس خطے کا مسلمان جو ایک قومی وحدت کے ساتھ اپنی ریاستی شناخت رکھتا ہے، ایک نظام رکھتا ہے، وہ آج اس سے غافل کیوں ہے؟ پاکستان کی تاریخ شروع کریں تو 1947 سے شروع ہوتی ہے۔ کیا اس سے پہلے یہ سرزمین دنیا میں موجود نہیں تھی؟ اس کی اپنی تہذیب نہیں تھی؟ کیا 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں اس خطے پر حکمرانی نہیں کی؟ آئین نہیں بنایا، دستور نہیں تھا، سسٹم موجود نہیں تھا؟ موجود تھا۔ تہذیب، ثقافت، سیاست، ریاست، معیشت، تجارت، ہر شعبے میں اس خطے کی اپنی شناخت تھی۔ آج ہم پوری تاریخ کو بھلا کر
اپنی تاریخ کا آغاز 1947 سے کریں۔ کیا ہمارے آباء و اجداد اس خطے میں نہیں تھے جن کی ہم نسلیں ہیں؟ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس تاریخ سے ہم کیوں نہ واقف ہیں؟ اس تہذیب سے کیوں نہ واقف ہیں؟ تو سوچنا ہے کہ یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے عالمی منظرنامے میں، اس وقت دین اسلام کے اساس پر ہم مسلمانوں کو اپنی پاور کے حصول کے لیے، اپنی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، اپنے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا ہو۔ حقائق کے تناظر، تصوراتی بنیادوں پر ہمارے دماغوں میں جو تصورات انڈیل دیے گئے ہیں نفرتوں کے، خطے کی قوموں سے نفرت اور سات سمندر پار امریکہ، برطانیہ اور فرانس سے محبت کی پینگیں، عربوں کی یہ 14 ملک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، سعودی عرب اور امارات یمن میں لڑتے ہیں، افریقہ میں لڑتے ہیں، اور اب مشرق وسطیٰ میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔ پھر مشرق وسطیٰ کا اہم ترین ملک ایران، جو 5000 سال کی اس تہذیب سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے جو اس خطے سے متعلق ہے، جو پوری 5000 ابراہیم سے لے کر عربوں کی پوری تاریخ کا انکار کر کے وہ یوم آزادی مناتے ہیں جب امریکہ نے 1932 ستمبر میں سعودی عرب بنا کر دیا تھا۔ یہ تمہارا یوم آزادی، تمہارا یوم آزادی تو ابراہیم کی ولادت تھی۔ سامراج اپنے مقاصد کے لیے ابراہیم ایکارڈ بنا کر تمہیں استعمال کرنا چاہے، اعلی کار بن جاؤ۔ تمہاری تاریخ کا آغاز تو بنی اسرائیل کا اسرائیل سے اور مکہ اور عرب کا اسماعیل سے، جو دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تمہاری تاریخ کا آغاز تو مکہ سے ہوا، اور مکہ بیت المقدس سے، فلسطین سے 40 سال پہلے ابراہیم نے بنایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سا گھر بنا اللہ کا؟ حضور نے فرمایا بیت اللہ الحرام۔ پھر پوچھا کون سا؟ فرمایا بیت المقدس۔ صحابہ نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ۔ یعنی تمہاری تاریخ کا آغاز تو مکہ المکرمہ سے ہوتا ہے، ابراہیمی انسانی اصولوں کا۔ وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے، اور چلو زیادہ دور جا نہیں سکتے۔ ایرانی اپنے لیے 5000 سال کی تاریخ محفوظ رکھتے ہیں، تم ابراہیم اور اسماعیل تک کی 5000 کی تاریخ یاد رکھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ یہاں کے مسلمان اور یہاں کا عرب، چلو جی 5000 سال کی تاریخ تمہارے دماغ میں نہیں آتی، تو 1400-1500 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کے پہاڑ سے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمہیں دعوت دی تھی۔ تمہیں لندن کا ہائیڈ پارک یاد ہے؟ وہاں بیٹھ کر چند سر پھرے تقریریں کریں، میگنا کارٹا لکھیں۔ تمہیں امریکہ کا وہ معاہدہ یاد ہے جس سے امریکہ کے چند سرفروں نے امریکی آئین کے بنیادی اساسی اصول متعارف کرائے تھے؟ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ یاد نہیں ہے جب صفا پہاڑ پر سب کو بلا کر کہا تھا کہ باز آ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور فتح مکہ میں وہ لشکر آیا اور پرانے نظام کو ختم کر کے انقلاب برپا کیا۔ تمہیں فتح مکہ کی آزادی یاد نہیں ہے؟ تمہیں غزوہ بدر کی آزادی یاد نہیں ہے؟ تمہیں مدینے کی ریاست سے، ہجرت مدینہ سے اپنی 500-1500 سال کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ سعودی عرب قومی دن مناتا ہے 1932 ستمبر، جب سامراج نے یمن کا جیزان کاٹ کر تمہیں دیا، کویت کا علاقہ کاٹ کر دیا، حجاز اور نجد پر تمہارا قبضہ کروا کر اپنے اعلی کار حکومت قائم کر کے دی۔ آج قطر اپنا دن مناتا ہے جس دن سامراج نے اسے
تقسیم کر کے اس کے تیل پر قبضہ کیا۔ آج تم متحدہ عرب امارات 1970 کے بعد عالمی سامراجی مفاد کے لیے ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کو 7 ملکوں کو جوڑ کر ایک امارات بنائی گئی۔ تمہیں اس کی تاریخ یاد ہے؟ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیوں نہیں یاد؟ تمہیں اپنی اجتماعیت کیوں نہیں یاد؟ آج تو ضرورت تھی۔ اس وقت امریکہ ڈوب رہا ہے، ڈالر مر رہا ہے، اس کی بوسیدگی ظاہر ہو گئی اس جرأت مند قوم کی اجتماعیت سے، ایرانی قوم، قومی آزادی کی جنگ میں بکھیر کر رکھ دیا پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو، اس کی سپر طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ تمہیں تو آج قومی بنیادوں پر اپنے تمام ممالک کو ایک جزیرۃ العرب بنا کر، ایک مشرق وسطیٰ کی وحدت، ایک قومی طاقت خطے کی پیدا کر کے نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے۔ ایک نئی سپر طاقت وجود میں آنی چاہیے تھی۔ تم ابھی بھی دیکھ رہے ہو چین کی طرف، دیکھ رہے ہو روس کی طرف، جو اپنے یوکرین میں اور اپنے تائیوان میں الجھا ہوا ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں انسانی علم انسانی معاشروں کے لیے سب کے لیے عام ہو چکا ہے۔ بات تو جرأت اور ہمت کے ساتھ اسے سیکھنے، اس کو ترقی دینے، اس کی اساس پر اپنی قومی تعمیر کا نظریہ رکھنے، اپنی سیاست کو ڈیولپ کرنے، اپنی معیشت کو استوار کرنے، اپنی تہذیب اور کلچر کو محفوظ کرنے اور اپنے دین کی اساس پر اپنا نظام بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کا وقت۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب اس خطے کا انسان قومی آزادی کے لیے کردار ادا کرے۔ آزادی کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے مسلمان کو، ان ممالک کو، ان اقوام کو آزادی حاصل کرنا ہوگا، اپنے فیصلے خود کرنا ہوں گے، نہ یہ کہ ان کے فیصلے واشنگٹن یا لندن سے ہوں۔ اپنے خطے کا مفاد کیا ہے، اپنی سوسائٹی کا مفاد کیا ہے۔ قرآن جس اصول پر انسانی معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اس کا پہلا ضابطہ آزادی، قومی آزادی، خطے کی آزادی، غیر ملکی طاقتوں کے اثرات کو، خواہ وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے، جو نعرہ ایرانی طاقت کا رہا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، اس نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی بقا کی جنگ لڑی اور آج بھی لڑ رہا ہے کہ نہ مشرق نہ مغرب اپنی شناخت پیدا کرو۔ تو آزادی اور اس خطے میں بسنے والا 2.5-3 ارب چین کی طاقت سے بھی زیادہ ہے آبادی کے اعتبار سے، اور دیگر ملکوں کے اندر جو ان کی آبادیاں ہیں، بر اعظم امریکہ ہو، یورپ ہو، اس سے بھی زیادہ، اور خاص طور پر نظریے کی اجتماعی طاقت و قوت۔ انبیاء علیہم السلام کی پوری تحریک کا اثرات، تاریخ، امریکہ 200 سالہ تاریخ رکھتا ہے۔ 1776 میں برطانیہ سے آزاد ہوا ہے، 200-250 سال ہوئے۔ یورپ 400 سال ہوئے ہیں۔ فرانس، برطانیہ اور یورپین ملکوں کو کی نشست ثانیہ 15ویں صدی عیسوی کے شروع میں ہوئی، 500 سال 600 سال ہو گئے۔ روس اور چین کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، جن کی ماضی کی تاریخ عروج کی ہے، جن کے پاس ایک تجربہ شدہ نظام ہے۔ کیا اس خطے کے باسی اپنی اس تاریخ کی اساس پر اپنی اجتماعیت قائم نہیں کر سکتے؟ تو پہلا اصول جو قرآن بیان کرتا ہے آزادی۔ دوسرا اصول کہ انسانی معاشرے کی یہ ڈیولپمنٹ، خاص طور پر مسلمان معاشروں کی،
تمام انسانوں کے لیے عدل و انصاف کا ماڈل تیار کر، سوشل کانٹریکٹ قائم کر۔ اگر پوری یورپی یونین 25 ملکوں پر مشتمل مختلف نسلوں، تہذیبوں، ثقافتوں اور زبانوں، فرانسیسی انگریزی نہیں بولتے، انگریز فرانسیسی نہیں بولتے، جرمن اپنی شناخت، اٹلی کی اپنی شناخت، وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپنے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کی 50 ریاستیں، مختلف تہذیبیں اور کلچر، وہ اپنے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ بنا سکتے ہیں، آئین، فریم ورک تیار کر سکتے ہیں۔ تو کیا انسانی حقوق کی بنیاد پر پورا مشرق وسطیٰ اور شمال مغربی ہند کا یہ پاکستان، ایران، پاکستان سے شروع کرو اور مراکش تک چلے جاؤ، ساری مسلم دنیا، قسطنطنیہ سے شروع کرو اور افریقہ کے ساحلوں تک چلے جاؤ، سب مسلمان، ان کی اجتماعیت، جہاں وسائل بھی ان کے ہیں، دنیا کے 75% وسائل کے قبضے میں، اس کی اساس پر اپنی قومی شناخت، اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش، وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمتیں مفقود، عدل کا بنیادی ایگریمنٹ جو میثاق مدینہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا، یہودی، عیسائی، مسلمان سب کے مفادات تھے، کیا اس میثاق مدینہ کی اساس پر آپ میثاق، معاہدہ عمرانی ان خطوں کا نہیں قائم کر سکتے؟ شناخت۔ دوسری چیز، قوموں کی تعمیر و تشکیل کے لیے عدل کی اساس پر سوشل کانٹریکٹ کا وجود میں آنا ہے۔ اگر سعودی عرب جیزان سے لے کر اردن کے ساحل تک سعودی آئین نافذ کر سکتا ہے، تو کہ یا یہ آئین یا اس کی اساس پر، عدل کی اساس پر پورے جزیرۃ العرب کا آئین نہیں بن سکتا۔ جدید دنیا میں کوئی مشکل عمل نہیں۔ تیسری بڑی بنیادی چیز جو شناخت پیدا کرتی ہے وہ امن و امان کا نظام۔ اس جنگ نے خوف کے جو دہشت گردانہ سائے اس خطے پر مسلط کیے ہیں، اس کا مقابلہ امن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ امن و امان انسانی سوسائٹی کی وہ بنیادی ضرورت ہے جو ایک بہتر سیاسی نظام کے ذریعے سے تشکیل دی جا سکتی ہے۔ آج کیوں امن کے دشمن ہمارے خطے ہیں؟ دھماکے پاکستان میں ہوتے ہیں، یمن میں ہوتے ہیں، شام میں ہوتے ہیں، لبنان میں ہوتے ہیں، فلسطین میں ہوتے ہیں۔ بد امنی سامراج کی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ سیاست بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب اور اس کی اساس پر سیکورٹی فورسز کی تشکیل، 34 ملکوں کے نام پر اسلامی فوج بنائی گئی اور وہ بھی آپس میں لڑ رہی ہے، کہاں ہے وہ پروجیکٹ؟ اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ تو امن و امان پر مبنی یہ خطے اپنی شناخت کیوں؟ چین 2.5 ارب کی آبادی کے لیے کاشغر سے لے کر تائیوان تک ایک سیاسی نظم و نسق قائم کر سکتا ہے۔ پورے امریکہ میں امریکہ اپنے لیے سیاسی نظام بنا سکتا ہے۔ پورے یورپی یونین کا، جن کی ماضی کی تاریخ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کی تھی، وہاں اگر ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک کی سرحد کراس کرتا ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ کس ملک سے کس ملک میں پہنچ گئے، وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو تمہارے یہاں کیوں نہیں؟ آج بین الاقوامی سامراجی کمپنیاں پاکستان سے حج کے جانے کا بالکل سیدھا راستہ، ریاستوں اور ملکوں کے اندر سے زمینی طور پر لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے۔ دنیا میں یورپی یونین نے سڑکیں اتنی بنا دی
کہ 25 کے 25 ملک ایک ہیں، کیا پاکستان، ایران، عراق، سعودی عرب اس مرکزی روٹ کو بحال نہیں کر سکتے جس کو سامراج نے توڑا تھا؟ 5000 میل کا یہ فاصلہ آسان ترین حج کی صورت میں کیا ہے؟ مکہ سے ربط اور تعلق آسان ترین صورت ہے۔ اب جہاز سے لاکھوں انسان پہنچائے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، کیونکہ عالمی مافیاز جو جہاز بنانے والے ہیں ان کے مفادات ہیں، تیل فروخت کرنے والوں کے مفادات، لیکن نہیں، یہ بنیادی سٹرکچر امن و امان کا۔ اور حالت تو کیا ہے؟ ایران میں تو امن سے بعد میں قافلہ گزرے گا، پہلے بلوچستان سے تو گزر کے دکھائے، ایک ہی ملک کے اندر۔ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں سے تو بچ کر نکلے، خوف زدہ سامراج کا پیدا کردہ خوف، ان کے اعلی کار دہشت گرد قوتیں جلغار بنائے۔ تو امن و امان جو بنیادی اساسی اصول تھے قرآن حکیم کے، ابراہیمی تعلیمات کے، یہ ابراہیمی کارڈ ہے۔ یہودیوں کے اعلی کار ہونے کا نام ابراہیمی کارڈ نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی بنیادی بات، معاشی اطمینان اور خوشحالی۔ وسائل مسلمانوں کے پاس، زراعت، صنعت، تجارت، اس خطے کی شناخت۔ برطانیہ میں یہ تینوں نہیں ہوتے، نہ زرعی زمین ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی تجارت اور بزنس، سوائے اس کے کہ سروسز ہے۔ کمپنیاں وہاں سروسز فراہم کرنے کی بنیاد پر دنیا کی پوری دولت کو لندن کھینچ کر اس کے ذریعے سے کیا ہے اپنی معیشت استوار کیے گئے۔ وہ 7 سمندر پار امریکہ، جس کا اس خطے سے نہ کوئی لین دین، نہ کوئی جغرافیہ ملتا، وہ ہمارے اس تضاد کے نتیجے میں ہمارے وسائل، سال بعد آتا ہے ایک بدماش وہاں کا صدر اور قطر سے بھی، سعودی عرب سے بھی، متحدہ عرب امارات سے بھی ڈالر اکٹھے کر کے لے جاتے۔ وہ پیٹرو ڈالر جس نے امریکہ کی طاقت بنائی، وہ انہی خطوں کے وسائل سے۔ آپ بتائیے پاکستان کیا بلکہ ہندوستان، جو شمال مغربی ہند کا 34 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں، ان کے زمینی راستے کھلتے ہیں، تجارت بحال ہوتی ہے، تو یہاں کا مال یورپ بھی، عرب بھی، افریقہ بھی، دور دراز کے علاقوں میں بھی چند گھنٹوں میں پہنچتا۔ وہ جو پورا چکر کاٹ کر جی 1 مہینے میں سمندری راستے سے، اور ہر سمندری راستے پر قزاق بیٹھے، خواہ آبنائے ملاکا ہو، خواہ باب المندب ہو، نہر سویز ہو، ایشیا اور افریقہ میں ان ناکوں پر بیٹھ کر بحری قزاق جہازوں سے مفادات حاصل۔ آج پوری دنیا کی جان نکلی ہوئی ہے، اگر ایران اپنے خطے میں موجود، اپنی سرحدوں کے اندر موجود آبنائے ہرمز بند کر لے، یا آبنائے ملاکا میں جو تم حرکتیں کر رہے ہو، وہاں جو امریکہ بدماشی کر رہا ہے، یہ باب المندب پر بیٹھے ہوئے تم بدماشی کرتے ہو، امریکہ میں پاناما میں جو حرکتیں کر رہے ہو، نہر سویز کے اندر جو تم نے مصر کی تباہی اور بربادی کے فیصلے کیے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ یہ وہ خطے ہیں کہ ان کی آپس کی تجارت ہی ایسی معاشی خوشحالی پیدا کر سکتی ہے جس کو قرآن نے کہا تھا مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ ایسا مطمئن معاشی نظام کہ ہر آدمی کو فراوانی سے، ہر طرف سے رزق فراوانی سے ملے گا۔ تمہاری تو اسٹریٹجک راہداری ہی ایسی ہے کہ تم تو آنے جانے کے کرائے وصول کرو تو تمہاری روٹی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وسائل کا اگر صحیح استعمال کرو تو اس سے بڑی کوئی سپر طاقت وجود میں آ سکتی ہے۔ آج تیل چین کو چاہیے اسی خطے سے، اس کو سونے کے ذخائر چاہیے افریقہ سے، اس کو دیگر تمام دھاتیں چاہیے انہی خطوں سے۔
امریکہ کو بھی چاہیے، چین کو بھی چاہیے، روس کو بھی چاہیے۔ وہ سر ترین علاقے جہاں زندگی برفیلی ہے، روس کی ہو یا برطانیہ کی یا دور دراز وہ علاقے جو یورپ کے زیر تسلط یا امریکہ کے زیر تسلط، ان تمام کے مقابلے میں خط استوا پر واقع ممالک بر عظیم پاک و ہند، بنگلہ دیش سے شروع کیجیے، مراکش تک، افریقہ، پورا جزیرۃ العرب، جہاں زراعت بھی ہے، صنعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، وسائل بھی ہے۔ افریقہ کے خزانے جو آج فرانس اور برطانیہ نکال کر لے جا رہے ہیں، سونے کے ذخائر جو ساؤتھ افریقہ میں عالمی کمپنیاں لوٹ کھسوٹ کر رہی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کے خزانے اور ان کے وسائل اگر اپنی سیاسی طاقت، عدل و انصاف کے آئین اور قومی آزادی کی بنیاد پر اپنے خطے کی اساس پر وجود میں آئیں تو معاشی خوشحالی پیدا نہیں ہے۔ 4 اصول قرآن نے بیان کیے: آزادی، عدل، امن اور معاشی خوشحالی، اور 4 چیزوں کی نفی کی ہے: غلامی، ظلم، خوف اور معاشی مفلسی اور بھوک و افلاس۔ قرآن کا یہ بنیادی اساسی اصول بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ان 4 اصولوں کی بغاوت پر مبنی ہے یہ نظام۔ پرامن معاشرہ ہندوستان کا، اس کو خوف میں مبتلا کیا۔ 20 لاکھ انسان بنگال میں انگریزوں نے قحط برپا کر کے تباہ و برباد کی، اور 20 لاکھ انسان 1941 سے لے کر 43 تک بنگال میں قتل ہوئے۔ 55,000 مسلمان دلی میں قتل ہوئے۔ ابھی جو کتاب چھپ کر سامنے آئی ہے اس نے تو اعداد و شمار کا 2 کروڑ انسان برطانوی سامراج کے تسلط کے زمانے میں قتل ہوئے، تحقیق کر کے۔ ہندوستان، بلکہ رمیش مشرا ہے ہندو، 1857 پر اس کی کتاب آئی ہے، اس نے کہا کہ یہ 1857 سے پہلے ہندوستان مسلم اکثریتی علاقہ تھا، ہندو اقلیت میں تھے، 2 کروڑ مسلمان اس میں قتل ہوئے، اور قتل کر کے مسلمانوں کو اقلیت میں دھکیل دیا۔ ہندو لکھ رہا ہے، پورے تحقیقی ریسرچ کے ساتھ اس نے 2 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب لکھی۔ کیا یہ بدامنی تم نے نہیں پیدا کی مسلمان غداروں نے؟ کیا یہ وہی غدار نہیں ہے جنہوں نے یہاں معاشی بھوک پیدا کی، افلاس پیدا کی، غربت پیدا کی، انسانی حقوق پامال کی؟ تو 4 اصول قرآن نے بیان کیے: آزادی، عدل، امن اور معاشی خوشحالی، اور 4 کو خود مسلمانوں نے ہر خطے میں، فلسطین سے لے کر یمن تک، اس پورے ہندوستان میں، اس خطے میں براہ راست اگر کسی خطے پر غلامی نہیں مسلط ہوئی تو وہ ایران تھا۔ یہاں ایران پر برطانیہ براہ راست کبھی حکمران نہیں جی۔ مفادات کی اعلی کار حکومت شہنشاہ ایران کے طور پر تو مسلط کی، لیکن سسٹم بنائے ہوں غلامی کے، غلامی کی عدالت، غلامی کی سیاست، غلامی کی تجارت، غلامی کی معیشت اس نے مسلط کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے ان کا 5000 سال کا تاریخی تسلسل برقرار ہے۔ عرب غداروں نے اور اس ہندوستان کے مسلمان غداروں نے وہ تسلسل توڑ دیا جو آزادی حریت کی اساس پر موجود تھا۔ 800 سالہ مسلم حکومت کا وہ تسلسل ختم کر کے برطانیہ کے تسلط کے ذریعے سے ایک سامراجی نظام، غلامی کا، ظلم کا، بدامنی کا، معاشی بدحالی کا اس خطے پر گزرا، اور یہی کام غدار عربوں نے کیا۔ فلسطین پر قبضہ کرایا، یمن پر قبضہ کرایا،
نجدی تحریک نے عرب پر قبضہ کرایا، اخوان المسلمین نے مصر پر قبضہ کرایا، مراکش، الجزائر، افریقہ پر تسلسل توڑ دیا۔ خلافت عثمانیہ کا وہ تسلسل توڑ کر برطانوی سامراج کا تسلط کرایا، قرآن کے صریح احکامات کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا آج بھگت رہے۔ ایران نے اپنی بقا کے لیے جو کردار ادا کیا اس کا تسلسل باقی رہا، جیسے جاپان نے اپنا تسلسل برقرار رکھا جنگ عظیم دوم میں شکست تسلیم کر لینے کے باوجود، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی شناخت، اپنی بادشاہت برقرار رکھی، اپنے تسلسل کو باقی رکھا۔ جیسے جس ملک نے اپنے تاریخی تسلسل کو برقرار رکھا وہ زندہ رہا، اپنی بقا کی جنگ لڑا۔ یہ کوئی تصوراتی بات نہیں، آج شعور کی ضرورت ہے، واپس لوٹنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی طرف، قرآن کے ان اصولوں کی اساس پر تمہیں اپنی قومی، ملکی، سماجی، سیاسی، معاشی، سماجی شناخت پیدا کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہمارا نوجوان قرآن کو اس نقطۂ نظر سے پڑھے کہ یہ انسانی سماج کے قائم کرنے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، سیاسی شناخت کے لیے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے، سیاسیات کیا ہوتی ہیں، قرآن نے کیا سیاست بیان کی۔ آج ہم نے قرآن تعویذ گنڈوں کے لیے، دم درود کے لیے، عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، نکاح پہ لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے، جزدان میں سجا کر الماری میں رکھنے کے لیے بنا لیا۔ قرآن جو انقلابی کتاب جس پر 1200 سال تک مسلمانوں نے نظام بنایا، آج اس قرآن کو ہم نے قرآن کے الفاظ میں وراء ظہریہ، پشت ڈال دیا، اور سامراجی اعلی کار بن کر ان کے اصولوں کے مطابق غلامی، ذلت، رسوائی، خوف، دہشت گردی، بد امنی اپنے انتر مسلط کر۔ آج ضرورت ہے کہ عقل کی آنکھ کھولیں، شعور بڑھائیں، اس بدلتے منظرنامے میں اپنی دینی بقا، قومی بقا کے لیے کردار ادا کریں۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہمارا نوجوان اپنی عظمت رفتہ، اپنی قرآنی تعلیم، اس کی اساس پر جو انسانی معاشرے کا عمل ہے اسے سمجھ کر غلامی اور ظلم کی زنجیریں توڑے، آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنے دین کا نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ نہ چین کی طرف دیکھے، نہ روس کی طرف دیکھے، نہ امریکہ کی طرف دیکھے، نہ یورپی یونین کی طرف دیکھے، اپنی شناخت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی صحیح سیاست، معیشت، سماجیات سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔